پاکستان کے سارے امیر رشتہ دار اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں کہ پیسہ کمانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایجوکیشن لینی ہے اور سکلز لینی ہے. ریئل اسٹیٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں, سٹاکس پہ انویسٹ کرتے ہیں, کہیں بھی انویسٹ کرتے ہیں, وہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. پاکستان کے سارے امیر رشتہ دار اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں تو وہ جو غریب رشتہ دار ہیں وہ بھی امیر ہو جائیں گے. یہ ایک بڑی ایک عام سی سوچ ہے جو غریب رشتہ داروں کو ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ایسا اگر وہ ہماری بھی باں پھاڑ لیں, ہمیں بھی وہ چلا دیں تو ہمارا بھی چل جائے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اگر دنیا کے تمام لوگوں کی دولت کٹھی کر کے ساری دنیا کے لوگوں میں برابر تقسیم کر دی جائے, جو 7.5 ارب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے, تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دولت واپس انہی لوگوں کی جیب میں چلی جائے گی جن سے واپس کٹھی کی گئی ہے نا حیران کن. ہندوستان کی اور پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی بات سنیے کہ 1% کلاس کے پاس اتنا پیسہ ہے, یعنی 1% کلاس کے پاس جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے کہ 30% پیسہ ہے, اور 99% لوگوں کے پاس ریمیننگ جو 70% ہے وہ پیسہ ہے. یعنی ایک طرف 99 لوگ جو ہے وہ 70% پیسے کے مالک ہیں, آپ پرسنٹیج خود نکال لیجئے, اور ایک طرف 1% جو ہے وہ 30% کے مالک ہیں. اصل میں جو دولت ہے وہ رشتہ داروں کی مدد سے نہیں کمائی جا سکتی. خوشحالی, کامیابی اپنے زور بازو پہ کمائی جا سکتی ہے. کیسے؟ آپ بغیر رشتہ داروں کی مدد لیے ہوئے, بغیر کسی کا احسان لیے ہوئے, بغیر کسی کو آپ تنگ کیے ہوئے آپ خوش ہو کہ ہمارے رشتہ دار امیر ہیں, لیکن آپ ان 5 بنیادی باتوں پہ عمل کریں, آپ بھی امیر ہو جائیں گے. آپ بھی ان کو اسی ریسٹورنٹ میں ملیے جہاں وہ جا کے کھانا کھاتے ہیں, آپ ان کو ادھر ہی ملیے جہاں وہ دنیا بھر کی سیریں کرتے ہیں, آپ بھی جا سکتے ہیں. کیسے کرنا ہے کہ آپ ان کی مدد کے بغیر امیر ہو جائیں؟ آئیے ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ جی ایجوکیشن اینڈ سکل ڈیولپمنٹ. اگر آپ ایجوکیشن لیں, وہ ایجوکیشن, وہ نالج کہ جس سے آپ پیسہ زیادہ کما سکتے ہیں, اور ہم اپنے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی پہ کے اندر وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, وہی نالج کہ جو آپ کو رچ کرے, وہ جو آپ کو کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو, فلاسفی آپ کی چینج ہو, سو دیٹ کہ آپ سمجھ جائیں کہ پیسہ کمانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایجوکیشن لینی ہے اور سکلز لینی ہے. آج کے دور کے اندر اگر کسی کے پاس کوئی میٹرک پاس بھی ہے, اس کے پاس کچھ سکلز ہیں, کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ جانتا ہے, کوئی ڈیٹا سائنس جانتا ہے, کچھ بھی جانتا ہے, وہ سیلز جانتا ہے, یا وہ کچھ بھی جانتا ہے, پبلک سپیکنگ, ہاں جی, نیگوشیشن سکلز اور بہت ساری سکلز ہیں, اگر وہ سیکھتا ہے تو فوری طور پہ اس کو نوکری مل جائے گی, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی جا کے اگلوں کا کام کرنا شروع کر دے گا. پھر جتنا کام کرے گا اتنا معاوضہ لے گا. ادروائز جو دوسری ایجوکیشن ڈگریاں والے جو بچے ہیں, اگر وہ کسی کاروبار میں جا کے ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو وہ بھی چھوٹی سی نوکری لے رہے ہوتے ہیں, لے کے وہ آنا جانیاں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ تو پرنٹر نکال دینا اور تو پیپر لے آنا, تو کوئی اس طرح کے اسٹیشنری دیکھ لینا, کوئی پیپر کو برابر کر دینا, یعنی کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, ڈگری بھی ہوتی ہے. حالانکہ ان کو کوئی چیلنجنگ کام کرنا چاہیے جس سے وہ اس آرگنائزیشن میں امپیکٹ آئے. تو ایجوکیشن اور سکلز نمبر 1 چیز ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر رشتہ داروں کے احسان کے مدد لیے بغیر آپ اپنی خودی میں اپنی زور بازو کے اوپر کامیاب ہو, تو پہلے نمبر پہ ایجوکیشن اور سکلز حاصل کریں. نمبر 2 یہ ہے کہ جی خود پر یقین, بلیو ان یور سیلف, اپنے اوپر اعتماد, اپنے اوپر یقین کہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ نے ہر بندے کو کے ساتھ انصاف کیا ہے, اسی طرح کا ذہن دیا ہے, اسی طرح کا باڈی دی ہے, آلموسٹ ہاتھ دیے ہیں, آنکھیں دیے ہیں, پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے, دل, دماغ, سب کچھ دیا ہے اللہ نے. لیکن انسان کیونکہ اپنے اوپر وہ سمجھتا نہیں ہے, اپنی اہمیت نہیں سمجھتا, اس لیے اس کی سیلف ٹاک پور ہوتی ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ اس کو کوئی سہارا چاہیے, اس کا کوئی رشتہ دار اس کو مدد کرے, کوئی سفارش ہوگی تو وہ کامیاب ہو. اگر وہ اپنے اوپر انحصار کرے, سیلف بلیف اپنا رکھے, بہت کامیاب ہو سکتا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ. نمبر 3 یہ ہے کہ جی پرسو پرسنل سکسیس.
اپنی کامیابی کے لیے کیا انگریڈینٹس آپ کو چاہیے؟ آپ کی شروعات اگر آج ہو رہی ہے، یقین کیجئے کہ آج شروع کر کے آپ آنے والے سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، بس یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب تک کہ آپ اپنے اندر پرسوانس نہیں پیدا کریں گے، کنسسٹنسی نہیں پیدا کریں گے، ہنگر، سیلف بلیو، برننگ ڈیزائر نہیں پیدا کریں گے، آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے. تو اپنی پرسنل سکسیس کو جو ہے اس کو فوکس کیجئے، اس کی طرف آگے بڑھیے. اپنا اکاؤنٹ کھولیے کہ بھئی میں نے اتنا پیسہ میں نے جمع کرنا ہے یا اتنا پیسہ مجھے چاہیے، یہ اس یقین کے ساتھ کہ پیسہ آئے گا. یہ سارے انتظامات کیجئے، اپنے کامیابی کو پرسو کیجئے، انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں. نمبر 4 یہ ہے کہ جی انویسٹمنٹ وقت کی بھی انویسٹمنٹ ہے. ریلیشن شپ کے اندر اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ ہے، لوگوں سے اچھے تعلق بنا رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، سٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں، کہیں بھی انویسٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے. ہر چیز ایک انویسٹمنٹ ہے. آپ اپنی ایجوکیشن، اپنی سیلف گروتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ بھی انویسٹمنٹ ہے. اور ہر انویسٹمنٹ جو ہے کمپاؤنڈ ہوتی ہے. کمپاؤنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسک انویسٹمنٹ، اس کے اوپر پروفٹ، اور پھر بیسک انویسٹمنٹ، اس کے اوپر پروفٹ، پھر اس کے اوپر پروفٹ. یہ کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے. یہ سنو بال افیکٹ کی طرح ہوتا ہے. شروع کے سالوں میں کم لگتا ہے، لیکن کچھ سالوں کے بعد یہ بہت بڑی پروگرس اور بہت بڑی دوسروں سے ڈفرنس کریٹ کر دیتے ہیں. تو انویسٹمنٹ آپ کرنا شروع کیجیے. ہر چیز کو انویسٹمنٹ کی طرح لیجیے. کوئی بندہ ملنے آ گیا ہے، میک سم انویسٹمنٹ کہ وہ بندہ مطمئن ہو کے جائے، ہیپی جائے آپ سے. آپ کہیں چلے گئے ہیں، وہاں آپ سمجھے کہ یہاں بھی میرے پاس ٹائم تو بچ گیا ہے. فرض کریں کسی کا انتظار ہے 15 منٹ ہے، اس 15 منٹ کو کیا سے آپ انویسٹ کریں گے صحیح جگہ، اس سے آپ کی زندگی بدلنی ہے. اگر اور پیسہ ہے تو اس کو فوری انویسٹ کریں، سو دیٹ کہ پیسے کو گرو کرنا شروع کر دیں. ہم لوگوں کی انویسٹمنٹ کراتے ہیں اور اس سے ان کا پیسہ بہت گرو کرتا ہے، اور وہ اللہ کا شکر ہے بڑی پازیٹیو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اور دے آر ہیپی کہ ان کو ایک ڈائریکشن پہ ہم رہنمائی کر دیتے ہیں یا ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں. تو جتنی جلدی انویسٹمنٹ میں جائیں گے اتنا جلدی آپ کا پیسہ گرو کرے گا، آپ خود پرسنالٹی گرو کریں گے، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی وزڈم، آپ کی فہم و فراست، ہر چیز کمپاؤنڈ کرے گی اور ایک کامیاب انسان ہوں گے. نمبر 5 اور آخری یہ ہے کہ جی سیٹ گولز اینڈ پلانز. اپنے اہداف مقرر کیجئے. پلان بنائیے کہ آپ کب کہاں پہنچیں گے، کب کون سا چیز حاصل کریں گے. پلان کیجئے، گولز بنائیے، کیا حاصل کریں گے. بہت بڑی گاڑی، بہت بڑا گھر، بہت بڑا پیسہ، بہت بڑا مقام، بڑا بزنس، یعنی کیا کچھ کریں گے آپ. اس کو سارے کو پلان کیجئے. جتنا اچھا پلان کریں گے، فورگیٹ اباؤٹ کہ پیسہ کہاں سے آئے گا. پیسہ ایک دن میں چاہیے بھی نہیں ہوتا. پیسہ آتا ہی وہاں جہاں پلان ہوتا ہے، جہاں گولز ہوتے ہیں وہاں پیسہ آتا ہے. اگر آپ کے پلان اور گولز نہیں ہوں گے آپ کے پاس پیسہ کبھی آ ہی نہیں سکتا. کیونکہ بل گیٹس، وارن بفیٹ اور بل گیٹس کے والد ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ تو بہت کامیاب لوگ ہیں، ایک بات بتائیں جس سے بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ان تینوں نے بیک وقت کہا کہ فوکس، کہ آپ زندگی میں اگر جتنا فوکس کریں گے اتنا کامیاب ہوں گے. تو اور پھر سوچ کی بات بھی آگے انہوں نے کی کہ بھی جو سوچنا ہے بہت بڑا کام ہے. تو آپ جتنا زیادہ پلان کریں گے، گولز بنائیں گے، پلان کریں گے، اتنا زیادہ آپ اچیو کریں گے. بغیر رشتہ داروں کے مدد کے میں نے الحمدللہ کیا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر لوگوں کی مدد کیجیے، ان کو انکریج کیجیے. رشتہ دار عام طور پہ آپ کی بات سنیں گے نہیں. میری بات تو لوگ سنتے ہیں، رشتہ دار نہیں سنتے. لیکن وہ سنیں نہ سنیں، مجھے تو اس سے فائدہ ہے. میری اپنی فلسفی ہے زندگی کے بارے میں، اینڈ آئی ایم مور دین ہیپی ود مائی فلسفی. انہوں نے اگر نوکری جوائن کیا تو وہ ان کی فلسفی ہے، وہ ان کے لیے سوٹیبل ہے. لیکن آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ رشتہ دار آپ کو مدد کریں گے. رشتہ دار ٹانگیں کھینچ سکتے ہیں، رشتہ دار آپ کو تنقید کر سکتے ہیں، رشتہ دار آپ کو ڈسکریج کر سکتے ہیں، رشتہ دار آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے. دنیا جہان کے چینل چل سکتے ہیں، تمہارا نہیں چل سکتا. یہ سب کچھ وہ کر سکتے ہیں، مدد نہیں کر سکتے، آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ پتہ نہیں کیوں ہے. آپ بی کلیئر ان یور لائف. زندگی میں جتنا کلیئر ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا. آپ ان چکروں میں پڑیں گی نہیں. وہ اپنے گھر خوش رہیں، ہم اپنے گھر خوش ہیں. تو لہٰذا یہ اس طریقے سے آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. پراپرٹی دیکھنے کا بہت بہت